نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. مجلس میں موجود انتہائی معزز و مکرم علماء کرام، قابل احترام سامعین، معزز خواتین ملت، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک برگزیدہ صحابی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، اور ابھی ہماری نئی عمر تھی، ابھی ہم پروان چڑھنے کے مرحلے میں تھے، نوخیز تھے. ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا. ایمان کا سیکھنا بہت ضروری بات ہے. قرآن نازل ہوا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. چاہے تم کچھ ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا محاسبہ کرے گا. سب صحابہ گھبرا گئے. یہ آیت سن کے بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، جو حکم نازل ہوا سب ہم نے مانا، سب بجا لائے، نماز، روزہ، جہاد، سب کچھ، صدقہ، خیرات، ساری باتیں، لیکن اب جو یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ تو ہماری طاقت سے باہر جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فوراً یہ کہو کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کا مکلف نہیں بناتا ہے. ایمان بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قدم قدم پہ ایمان بنایا، اور جب ایمان بن گیا، عقیدہ درست ہو گیا، تو جو بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تربیت کے مراحل سے گزر چکے تھے، جب ان کے سامنے کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن اس آدمی نے ایک اشکال کھڑا کر دیا. کہا
کہ جناب آپ کے ابا تو اس کے مخالف فتویٰ دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا امر ربی حق و یتبع امر ابی، اے اللہ کے بندے یہ بتا کہ میرے باپ کا حکم لائق اتباع ہے کہ میرے اللہ کا، میرے رب کا حکم لائق اتباع ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حکم تو لائق اتباع رب کا ہی ہے۔ یہ ان بچوں کا مزاج اور ان بچوں کا عقیدہ ہے جن کا ایمان نبی کے دربار میں بنایا گیا تھا۔ ایک دوسرا بچہ جب اس سے کسی آدمی نے فتویٰ پوچھا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ پوچھنے والے نے یہ کہا کہ لیکن حضرت ابو بکر کا یا حضرت عمر کا فتویٰ تو ایسا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ خاف ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون ابو بکر و عمر، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ گرنے لگے تمہارے اوپر۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو ابو بکر و عمر۔ لیکن آج بڑے بڑے شیخ الحدیث جو 30 سال 40 سال سے حدیث رسول پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے مطابق جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ درست ہے اور وہی حق اور سچ ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کو مان لیا جائے، لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، لیکن حق اور انصاف ہم مان نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے سامنے مجبوری تقلید کی ہے، ہم اپنے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس لیے یہ بات مان نہیں سکتے ہیں۔ تو جس کا ایمان پہلے نہیں بنا قرآن اس کے لیے بے اثر ہے، اور ایمان کہاں ملے گا؟ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الایمان بضع و70 شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کا سب سے بلند حصہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہی امت نہیں سمجھتی ہے تو پرابلم۔ ابھی مولانا صاحب نے کتنی مثالیں لے کے بتائی کہ جو بڑے بڑے اصحاب جب و دستار ہیں، بڑے بڑے پیشوا ہیں، امام ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھتے تو خود بھی گمراہ ہیں، امت کو بھی گمراہ کر رکھا ہے۔ آج دنیا میں فسادات اور بگاڑ کا مرکز یہی لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی جو وفات ہونے لگی تو کہا کہ یا بنیا آمرک بلا الہ الا اللہ فإن السماوات السبع والأرضین السبع لو أضیت فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اے بیٹے لا الہ الا اللہ کی حیثیت وہ ہے کہ اگر ایک پلڑے میں 7 آسمان کو اور 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہونے لگی تو ان کو فکر کس بات کی تھی؟ اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا یا بنی ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں کس کی عبادت کرو؟ کہا کہ نعبد آباک، ارے اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کے آپ کے باپ دادا جس کی عبادت کرتے رہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، آپ کے رب کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی طرف جا کر ان کو اطمینان ہوا۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ امت اس کو سمجھے، بچوں کی اس پر تربیت ہو، اور جب تک آدمی لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا
جب تک توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا، جب تک صحیح عقیدہ نہیں بنے گا، تب تک تامک تویاں مارتا رہے گا اور طرح طرح کی مشکلات کا شکار رہے گا۔ آپ دیکھو کیسی کیسی باتیں اس دنیا میں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء جو 25 سال سے بخاری کا درس دیتے آئے، لیکن ہم لوگ بچپن میں ایک سنا کرتے تھے کہ بے عمل بن کے جو پڑھتے ہیں بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی، آ جاتا ہے بخار۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو بخار آ جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں ایک جماعت ہے جس کو لوگ اہل حدیث کہتے ہیں۔ کیوں اہل حدیث کہتے ہیں؟ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے بہت سارے لوگ بخاری پڑھتے، مسلم پڑھتے، ابو داؤد پڑھتے، ترمذی پڑھتے، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ وہ کیوں اہل حدیث نہیں ہے اور یہ جماعت کیوں اہل حدیث ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں جو بھی عقیدہ بیان کیا گیا، حدیث میں جو بھی منہج بیان کیا گیا، حدیث میں جو بھی تعویل بیان کی گئی، بلا خوف و خطر، بلا ہچکچاہٹ، بلا کسی تعویل کے ترنت سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم نے مانا، سنا اور مان لیا، یہی صحیح ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ ورنہ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کبھی کہتے ہیں ظاہر قرآن و سنت پہ عمل کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج کل لوگوں نے ایک ٹولہ بنا رکھا ہے۔ کوئی آتا کہتا ہے کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہاں تو یہ مسئلہ کیسے نکلے گا، یہ کیسے نکلے گا؟ یہ ٹولہ اس پہ کام کرتا ہے۔ ایک ٹولہ یہ بنا ہوا ہے، کہتا ہے اچھا دیکھو اہل حدیث کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، احناف کی کتابوں سے بتاتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھو فتح القدیر میں ابن حمام نے 20 رکعت لکھا، عینی نے 20 رکعت لکھا اور کشمیری نے 20 رکعت لکھا۔ یہ اہل حدیث جھوٹا ہے جو 8 رکعت بتاتا ہے۔ اور اہل حدیث نے جو حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، احناف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہے، اس کو حذف کر دیا اور اپنے لوگوں کے دماغ کو گھمانے کے لیے اہل حدیثوں کو جھوٹا بتا رہا ہے۔ ایسے ہی کہا کہ اہل حدیثوں کی عمارت میں زلزلہ، کہتا دیکھو امام بخاری نے فلاں کو ضعیف کہا، اس سے روایت لی، فلاں کو ضعیف کہا، اس سے روایت لی، فلاں کو خارجی کہا، اس سے روایت لی، فلاں کو مرجیہ کہا، اس سے روایت لی، اور کہا کہ دیکھو اہل حدیثوں کی عمارت زلزلہ براندام ہو گئی۔ کل تک تو کہتے تھے کہ بخاری جو ہے اہل حدیث نہیں ہے، بخاری تو شافعی ہیں، یہ اس امام کے مقلد ہے، اس امام کے مقلد ہے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اعتراض ہے بخاری کی کتاب پہ اور کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی عمارت دھڑام سے گر گئی۔ اس کا مطلب پہلے تو مانتا ہے کہ بخاری اہل حدیثوں کی کتاب ہے۔ اگر بخاری اہل حدیثوں کی کتاب نہیں تو اہل حدیثوں کیا فرق پڑے گا؟ امام بخاری چاہے غلط ہو یا صحیح ہو یا جو بھی ہو، یا جو کتاب انہوں نے لکھی ہے غلط ہو صحیح ہو، اگر پہلے تو یہ نہیں مانتا کہ بخاری اہل حدیثوں کی کتاب ہے تو یہ اعتراض اہل حدیثوں میں کس بات کے لیے ہے؟ پھر یہ ظالم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ناقد فن تھے۔ وہ اصول نہیں جانتے یا قول و عمل میں ان کے ہاتھ تضاد پایا جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس میں صرف صحیح حدیثیں لوں گا۔ کہا کہ بہت ساری صحیح حدیثیں بھی ہم نے چھوڑ دی، یہاں نہیں ذکر کی، جو بہت اعلیٰ پائے کی تھی انہیں کو ان میں ذکر کیا۔ محدثین کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک راوی میں اگر کوئی ضعف پایا جاتا ہے تو اس کی حدیث اس کی وجہ سے فوراً حدیث کو ضعیف نہیں کہہ دیتے۔ روایت ضعیف ہو سکتی ہے لیکن حدیث صحیح، وہ روایت جس سند سے ہے وہ سند ضعیف ہو سکتی، لیکن دوسری سندوں سے آنے کی وجہ سے، شواہد و متابعات کی وجہ سے وہ حدیثیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ امام مسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے تو کمزور راویوں سے بھی روایتیں بیان کر دی ہیں۔ کہا کہ دیکھو میاں،
بہت سی صحیح روایتیں جو معروف تھیں، سب کے ہاں مشہور ہیں، وہ تھوڑی کم درجے کی سندیں تھیں لیکن اعلیٰ تھیں، واسطے کم تھے ان میں، اس لیے ہم نے ان کو ذکر کر دیا، اور اس کے شواہد، اس کے مطابعات موجود ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ذکر کر دیا۔ تو یہ عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے ٹولہ بنائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ آج الحمدللہ لوگ قرآن و سنت کی دعوت پر بڑی تیزی کے ساتھ لبیک کہے جا رہے ہیں۔ جہاں چلے جائیے، آپ دیکھیے کسی بھی شہر میں چلے جائیے، آپ پوچھیں گے کہ بھائی 25 سال پہلے یہاں کتنی مسجدیں تھیں، تو بتائیں گے ایک مسجد تھی اہل حدیث کی، بس ایک مسجد، یا دو، نہیں فلاں محلے میں بھی ایک مسجد تھی۔ اب پوچھو اب کتنی مسجد ہے، تو بتاتے 150 مسجدیں۔ اب کتنی مسجدیں، کہتے 200 مسجدیں۔ اب کہتے کتنی ہیں، 250 مسجدیں۔ اب کتنی ہیں، کہتے 300 مسجدیں بن چکی۔ مراکز ہیں، سینٹر ہیں، ادارے ہیں، مدرسے ہیں، مکتب ہیں۔ تو اب دن رات کھلبلی مچی ہوئی کہ لوگ پرابلم ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ اب ہم سے قرآن پوچھتے ہیں، ہم سے حدیث پوچھتے ہیں، تو اب قرآن و حدیث سے جواب دینے کے بجائے قرآن و حدیث کو رد کرنے کے لیے ہیلے کیا ہو سکتے ہیں، وہ ہیلے ایجاد کیے جائیں۔ قرآن و حدیث کو ٹھوکریں مارنے کے لیے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، وہ طریقے ایجاد کیے جائیں۔ اور یہی نہیں، قرآن و حدیث کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ اور میرے بھائی آپ دیکھو کہ عقیدہ یہ کیا چیز ہے، یہ انسان کو کتنی بلندیوں پہ لے جاتا ہے، اور نہیں تو انسان کیسی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ایک بہت بڑے حاجی صاحب ہیں جن کے بہت بڑے بڑے علماء مرید ہیں، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی صاحب بانی دیوبند، اور بڑے بڑے مفتیان کرام ان حاجی صاحب کے مرید ہیں۔ ابھی عقیدے کی بات چل رہی تھی، ان حاجی صاحب کی کرامتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ کہا کہ ایک جہاز ڈوب رہا تھا تو مریدوں نے پکارا تو حاجی صاحب دوڑے ہوئے چلے گئے اور اپنی پیٹھ سے جہاز کو اوپر اٹھا کے دلدل سے نکال کے کنارے پہنچا دیا۔ اور بعد میں جب خادم نے دیکھا تو پیٹھ پہ زخم تھا، پوچھا کیا ہوا، کہا دیکھنا کسی سے بتانا نہیں، جو ہے یہ جو ہے تمہارے کچھ بھائیوں کا جہاز سمندر میں ڈوب رہا تھا اور انہوں نے آواز لگائی تو میں دوڑا گیا ان کو بچا لے آیا ہوں، لیکن دیکھنا کسی سے بتانا نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہو یہ صاحب کیا کہتے ہیں، آسرا از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے کچھ نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر میں جس دن قاضی ہو خدا، دامن پکڑ کر آپ کا یہ کہوں گا برملا، اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ آپ دیکھ رہو من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کہتے ہیں جب کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، مانگتا ہوں تو خالص شاہ نور محمد سے، اپنے پیر صاحب سے مانگتا ہوں، جو کچھ مانگنا ہوتا ہے انہیں سے مانگ لیتا ہوں۔ یہ درجات، یہ بلندیاں، یہ سب پیر صاحب سے ہی مل جاتی ہیں، اور قیامت میں پیر صاحب کا دامن پکڑ لوں گا، بس بیڑا پار ہو جائے گا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے جب مفتیان دیوبند، علماء دیوبند ایسے حاجی صاحب کے مرید ہوں اور پکے مرید ہوں تو آپ سنیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہوگا، ان کا منہج کیا ہوگا۔ اسی لیے کیا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ یہ بات تو ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کہی، یہ بات تو عمر فاروق نے بھی نہیں کہی، یہ بات تو عثمان غنی نے بھی نہیں کہی، یہ بات تو علی مرتضیٰ نے بھی نہیں کہی، یہ بات تو امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کہی، یہ بات تو امام مالک اور امام شافعی نے بھی نہیں کہی، امام احمد بن حنبل نے بھی نہیں کہی۔ کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے جس نے آج تک یہ بات کہی ہو کہ حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے؟ یہ نہیں کہا، سن لو نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ کون مائی قرار ہے؟ یہ عقیدہ نہیں ہونے کی وجہ سے، اور لوگ آرام سے مانتے ہیں کہ ہاں صاحب یہی طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بات تو میری ہے لیکن طریقہ ہے اشرف علی تھانوی کا۔ اور غلو عقیدت
کہتے ہیں نانی جب بیمار پڑی اور ان کا پوتڑا جو گندگی نکلتی تھی وہ نیچے لگایا جاتا تھا، اس کو اتنی خوشبو نکلتی تھی کہ مشک و عنبر بھی اس کے سامنے فیل ہیں، اور سب نے تبرک کے لیے اس کو رکھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ کس دنیا میں امت کو لے جا رہے ہو؟ کیسے اس امت کا بیڑا پار ہوگا؟ اتنا شرک، اتنی بدعتیں، اتنی خرافات۔ آج گردن کٹے گی کہ نہیں کٹے گی؟ نوجوان جیل جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے، بہت مارے جائیں گے، بڑا خون خرابہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ خالی ایک بار بچڑے کی پوجا کر لی اور بعد میں روئے گڑگڑائے، معافیاں مانگی، توبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بھی نہیں چلے گی۔ اتنا بڑا جرم کیا ہے، توبہ قبول ہوگی اس شرط میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو تب توبہ قبول ہوگی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اسی میں تمہارے لیے تمہارے باری اور رب کے نزدیک خیر ہے، اسی لیے خیر ہے۔ تو کیا کیا قوم نے؟ مان لیا، گردن جھکا دی، کہا ٹھیک ہے۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اہل توحید کو کہا کہ راجع بات یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، جو موحد تھے، ان سے کہا گیا کہ جنہوں نے شرک کیا ان کی گردنیں مارو۔ لائن لگا کے گردن ماری گئی، رضاکارانہ گردن ماری گئی، اور کہا کہ جب 70,000 کی تعداد پوری ہوئی تب کہا کہ اب توبہ قبول ہوئی۔ تو کیوں نہیں مارے جاؤ؟ کوئی چارہ نہیں ہے۔ خونریزی سے اگر بچنا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے، مار پیٹ سے بچنا ہے، تو توحید، پہلے توحید کو سمجھو۔ مہاراشٹر میں ایک مولوی ناندیڑ میں یا اورنگ آباد میں تقریر کر رہا تھا، تو کہتا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین سے کسی نے پوچھا کہ بدعتی کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، بدعات مکفرہ اور غیر مکفرہ۔ کہا کہ بدعات مکفرہ میں یہ بھی ہے، یعنی جس کی وجہ سے آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہا کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو کہا ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ ان کے فتاوی، مجموعہ فتاوی میں یہ چیز موجود ہے، پڑھی جائے۔ عقیدہ آپ دیکھیے کتنا ٹھوس۔ اسی لیے آج امریکہ کا سپر پاور بھی سعودیہ کو ہلا نہیں پا رہا ہے، چاہتا ہے لیکن گھونٹ گھونٹ کے رہ جاتا ہے، بہت مشکل میں پڑ گیا ہے۔ ساری دنیا لگی ہوئی ہے سعودیہ کے خلاف، ساری دنیا کی طاقت، کیا شیعہ، کیا بدعتی، کیا مقلدین، جو جامد مقلدین ہیں، کیا کفار ہوں، کیا امریکہ ہو، کیا رشیا ہو، ساری طاقتیں لگی ہوئی اس کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا چراغ جلائے جا رہا ہے، روشن ہے۔ یہ صرف عقیدہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی برکت، اور جہاں یہ ختم ہوا دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ یہ بات، یہ حقیقت مسلمانوں کو سمجھنی ہوگی، کسی دشمنی نہیں ہے، کسی کے خلاف یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے۔ جو ہمارے بھائی ہیں کلمہ شریک، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ آ جائیے، تاکہ اسلام کو، مسلمانوں کو شوکت نصیب، عزت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ بلندیاں نصیب کرے۔ شرک کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑا جائے گا میرے بھائی، تو عزت نہیں ملے گی مسلمان۔ اسی لیے بچپن سے عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، اور توحید کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کیا ہے، نواقض اسلام کیا ہے، اسلام کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو
ہمارے بچپن میں لوگ ایک سدو کے نام پہ گلگلا بنایا کرتے تھے، کہتے تھے اگر گلگلا نہیں بنے گا تو گھر میں تباہی آ جائے گی، مارے جائیں گے، مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، پرابلم پیدا ہوگی۔ کتنا ڈرا دیا مسلمان کو، کانپتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے۔ اگر 11ویں کی نیاز نہیں کی تو فلاں مشکل ہو جائے گی، اگر فلاں کام نہیں کیا، فلاں کا ملغہ جمع نہیں کیا تو پرابلم میں پڑ جائیں گے، فلاں کی چادر نہیں چڑھائی تو مصیبتیں آ جائیں گی۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑی پرابلم مسلمانوں کی ہے۔ آپ دیکھیے کیسے ڈرایا جاتا ہے۔ کہا کہ شیخ صابر کلیری جب کلیر شریف تشریف لے گئے تو مسجد میں جا کے بیٹھے، لوگوں نے کہا اے میاں نکلو یہاں سے، یہ قاضی صاحب کی جگہ، یہ فلاں صاحب کی جگہ ہے۔ کہا اچھا مجھے نکال دیا۔ مسجد سے باہر گئے، جب سارے نمازی آئے مسجد بھر گئی، نماز پڑھنے لگے۔ جب سجدے میں گئے تو مسجد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ سب لوگ سجدے میں گئے، مسجد تو بھی سجدہ کر۔ مسجد سجدے میں گئی اور سارے مصلی دب کے ختم ہو گئے، ملبہ گر گیا، مسجد گر گئی۔ سجدے میں گئی تو گر جائے گی نا، گر گئی اور سارے مصلی اسی میں دب کے مر گئے۔ اب بتاؤ کہ کون بابا صاحب کے خلاف کوئی بات سوچے گا؟ کہا سوچو گے بھی تو مارے جاؤ گے۔ وہابی کی بات سننا نہیں، اگر سنو گے تو مصیبت آ جائے گی، آفت آ جائے گی، پرابلم آ جائے گی، اسے قریب نہیں جانا۔ تو اس گولک دھندے سے امت کو نکالنا ہوگا۔ عزت اسی حال میں آئے گی، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد جب ہی آئے گی میرے بھائی، جب یہ امت توحید میں کامل ہوگی، جب یہ امت اتباع کتاب و سنت میں کامل ہوگی، جب یہ امت بغیر کسی ہیلے کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گی اور بغیر کسی تعویل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر سر تسلیم خم کر دے گی، اور حدیث کو اس لیے مان لے گی کہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن آج تو معاملہ ایسا ہے کہ کیسی امت ہے کہ قول نبی سن کے کہے میں تو حنفی ہوں، نہ مانوں گا یہ قول حدیث۔ آدمی کیا ہے، بڑے بڑے شیخ الحدیث کہتے نہیں صاحب نہیں مانیں گے، کیا کریں کیا ایک صاحب تو کہتے ہیں کہ 1 رکعت وتر کا جواب حدیث میں آیا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے میں نے 13-14 سال غور کیا، اس کا جواب کیا بنے گا، یہ نہیں کہ اس پہ عمل کیسے کریں، بلکہ اس کا جواب سوچتے رہتے۔ اور آپ دیکھیے کتابیں جو بخاری کی شرح لکھی ہے، ابو داؤد کی، نسائی کی، خالی حدیثوں کا جواب ہے، حدیثوں پہ عمل کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیثوں کا جواب، قرآن کی آیتوں کا جواب یہی کہ کیسے اس کو کان مروڑ کے مسلک کی طرف پھیر دیا جائے، اور اگر کوئی بات نہیں بنتی تو کہتے ہیں کہ منسوخ ہے اور معول ہے۔ معول میں جب بات نہیں بنی تو کہتے ہیں منسوخ ہے، کیونکہ ہمارے امام صاحب کبھی غلط بات کہتے ہی نہیں۔ جاؤ اور کہا کہ اگر دیکھو فلانۃ ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ جس نے امام ابو حنیفہ کی بات رد کی اس کے اوپر ریت کے ذرات کے برابر لعنت، ہمارے رب کی لعنت۔ یہ درجہ تو میرے بھائی کسی صحابی کا، کسی ولی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو یہ درجہ ان سالوں نہیں ملا۔ یہ صورتحال آج امت کی، اس لیے وہ لوگ بڑے قابل مبارکباد ہیں جو عقیدہ بناتے ہیں۔ اور دیکھو عقیدہ نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی تکیے کے نیچے رکھتا ہے، کوئی ہاتھ پہ باندھ رہا ہے، کوئی کمر پہ باندھ رہا ہے۔ بہت سی اہل حدیث بستیوں میں بھی یہی کام شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہاں مکتب نہیں ہے، وہاں عقیدہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ وہاں اہل حدیث مولویوں نے بھی دھندا شروع کر دیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں صاحب تمہارے پاس جادو ہے بہت بڑا۔ ایک صاحب بھی ملے ہمارے یہاں تقریر کے بعد جو ہے آئے، کہنے لگے مولوی صاحب میری بہن بہت پریشان ہے اور فلاں صاحب نے بتایا کہ بہت بھیانک قسم کا جادو کیا گیا ہے، اور اگر وہ اہل حدیث نہیں ہوتے تو میں مانتا نہیں اس بات۔ تو یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ کیا ہے، عقیدے میں کمزوری، عقیدے میں فساد کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پہ، توحید پہ، کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اور میرے بھائی دیکھو، اس وقت مہاراشٹر پانی کی قلت سے دوچار ہے، اپنی نمازوں میں دعا کرو، اپنے مجلسوں میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر باران رحمت برسائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب کرے، اپنے بندوں کو سیراب کرے، اپنے حیوانوں کو سیراب کرے، اور اپنے مردہ شہروں کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے۔ اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم صیبا نافعا غیر ضار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔